الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں پر ختم کر دو۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھی، اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے۔ لڑکیاں گھر سے بھاگنے کے بعد بیان دیتی ہیں کہ ہم گھر سے کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں بھاگیں، تو کیا ماں باپ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، وہ زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہیں۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ بہترین صبر، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا اور دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، جو اللہ کے رحم سے محروم ہو جائے وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دست سوال دراز کرتا ہے۔ اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ الفاظ وہاں کوئی واقعیت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب الکریم پر نہ چھوڑے۔ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، آخری دم تک کبھی ہمت نہ ہارنا۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سکھ کی ہانڈی ندیدہ بن کر اکیلا کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کرو، آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ تلخ یادوں اور باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈالیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کوئی پہاڑ نہیں چڑھنے، بس اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچیں، کسی کا حق نہ ماریں، رزق کے حلال کو ترجیح دیں۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا،
یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہترین ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا تو کم سے کم اپنی ذات کو دوسروں پر تھوپنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ بکھرنے سے پہلے ہی خود کو سمیٹ لیں، شاید نظر انداز ہونے کی اذیت سے بچ جائیں۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہو، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ اپنی خواہشات کو محدود رکھیں، کیونکہ خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ مفہوم حدیث ہے کہ انسان کو احد پہاڑ جتنا سونا بھی مل جائے تب بھی وہ ایک اور سونے کے پہاڑ کی خواہش کرے گا۔ جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ویسے ہی غم کے قہقہے بھی ہوتے ہیں۔ چلیے سر جی، محبت کی خاطر تو آدمی سولی چڑھتے رہے، مرتا رہے، کھپتے رہے، پر کسی کی انا کو موٹا کرنے کے لیے کوئی کب تک اپنی جان مارے۔ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، اتنی چھوٹی کہ کسی کو وہ خوشیاں مجھ سے چھیننے کی خواہش نہ رہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جو تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جو تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جو تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ محسوس کریں کوئی آپ سے اکتا کر دور جانا چاہ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ خود ہی اس سے 4 قدم دور ہو جائیں۔ کچھ بھی برداشت کر لیں مگر نظر انداز کرنا گوارا نہ کریں۔ اگر وہ آپ سے دور رہ کر خوش ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو وہ خوشی دے دیں۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے۔ روز کسی نہ کسی محاذ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والے جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی، کٹن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے۔ کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ جو دل کی زمین کھود کر مقصود حقیقی کا خزانہ نہ نکال سکے اس کے نصیب میں زمین کے خزانے ہی آتے ہیں، اور ایسے لوگ بد نصیب کہلاتے ہیں۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا منوسلوا ہو یا کسی کی محبت۔ محبت کرنے والے ہر چیز میں حصہ رکھتے ہیں۔ صبح آدھی پیالی چائے چھوڑ جانے کا مطلب ہمیشہ آفس سے دیر ہو جانا نہیں ہوتا۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ الحمدللہ۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ وقت خدا کی مرضی سے چلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہاں، کبھی 2 پیروں پر چلتا ہے، کبھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، اور کبھی کبھی اسے دھکا لگانا پڑتا ہے۔